ولید عابد جو کہ ایک مہینہ پہلے بشرا عابد تھے، ان کا جینڈر کس طرح سے چینج ہوا؟ میرے جو ہے نا سارے سٹائل سب کچھ لڑکوں والا تھا. میری جو دلچسپی تھی نا وہ لڑکوں والے کاموں میں تھی, اور میرے چلنے کا سٹائل, میرے بولنے کا, یہ سب کچھ لڑکوں جیسا تھا. یہ تو میں جب 6 کلاس میں تھا نا تب ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہے نا مجھے لڑکا ہونا چاہیے تھا. میری ساری عادتیں جو ہے نا لڑکوں والی ہیں. بچپن سے یہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں والا ان کا بول چال وہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم یہ کریں گے, میں یہ کروں گا. اکثر اوقات لڑکیاں کہتی ہیں کہ مجھے لڑکا بننا ہے، تو آپ نے ان لڑکیوں کو جو ہے وہ ایک راہ دکھا دی ہے، بندہ بن سکتا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فصیح الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ولید عابد کے ساتھ موجود ہوں. ولید عابد جو کہ ایک مہینہ پہلے بشرا عابد تھے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جینڈر کس طرح سے چینج ہوا اور انہوں نے یہ سفر کیسے کیا. ایک مہینہ پہلے ان کی حرکات و اسناد کس طرح سے تھیں اور آج وہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا رویہ کس طرح سے ہے معاشرے میں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ولید سے جانتے ہیں. جی میرے جو ہے نا سارے سٹائل ٹھیک ہے سب کچھ لڑکوں والا تھا. میں جو ہے نا زیادہ تر میری جو دلچسپی تھی نا وہ لڑکوں والے کاموں میں تھی, اور میرے چلنے کا سٹائل, میرے بولنے کا, یہ سب کچھ لڑکوں جیسا تھا. تو بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ, گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ جو ہے نا میرے بابا نے مجھے جو ہے نا ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. تو انہوں نے جو ہے نا کچھ ایگزامن وغیرہ کیا, تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ جو ہے نا ڈاکٹر امجد کے پاس جائیں. تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو لڑکا ہو. تو آگے پھر انہوں نے جو ہے نا ہمیں اسلام آباد آنے کو بولا, وہاں پہ ہاسپٹل ہے ایک بہت بڑا, تو ان کے پاس گئے ہم. تو انہوں نے پھر جو ہے نا کچھ آپریشن وغیرہ کیے, تو اس کے بعد ہم اللہ کا کرم ہے کہ میں لڑکا بن گیا ہوں. یہ تو میں جب 6 کلاس میں تھا نا تب سے مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہے نا مجھے لڑکا ہونا چاہیے تھا. میری ساری عادتیں جو ہے نا لڑکوں والی ہیں, تب سے مجھے یہ فیل. آپ کا انٹرسٹ کس کس چیز کے اندر تھا؟ مجھے کرکٹ میں کھیلنے میں بہت انٹرسٹ ہے, بیڈمنٹن کھیلنے میں بہت انٹرسٹ ہے, اور یہی کہ باہر گھومنے میں, جو کام باہر کرنے والے ہوں ان میں انٹرسٹ ہے مجھے. اچھا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ اسکول جو جاتے تھے، لڑکیوں والے اسکول جاتے تھے، کبھی لڑکیوں کے ساتھ کبھی فائٹ ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہو؟ جی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو آپ کے تو ماشاءاللہ بڑے مردانہ ہاتھ ہیں، تو کبھی کسی کو لگو بھی دی ہے کہ بس؟ لگائی ہے, کافیوں کو لگائی ہے, مارا بھی ہے کافیوں کو. یہ سارا آپریٹ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس سارے ایرا کے اندر آپ کیا فیل کرتے رہے ہیں؟ یہی کہ میں گھر جاؤں گا اور صحیح سے ایک لڑکے کی حیثیت سے میں باہر جایا کروں گا اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا, اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں اب لڑکا بن گیا ہوں. ڈاکٹر نے ہمیں بولا تھا کہ لوگ جو ہے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ باتیں کریں گے, لیکن آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے, آپ لوگوں کو مضبوط رہنا ہے, اور جو بھی وہ اگر کوئی الٹا کوشچن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو اگنور کرنا ہے فل طریقے سے, یعنی کہ ان کو دل پہ لینا. اکثر اوقات لڑکیاں کہتی ہیں کہ مجھے لڑکا بننا ہے، تو آپ نے ان لڑکیوں کو جو ہے وہ ایک راہ دکھا دی ہے کہ بھائی بندہ بن سکتا ہے, اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے. تو کتنی خوشی ہے آپ کو اس بات کی؟ مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے. اب مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں اب آرام سے بائک چلایا کروں گا, گاڑی چلا سکتا ہوں, اور باہر کھیلنے جایا کروں گا, کرکٹ فل پورے شوق کے ساتھ کھیلوں گا, میں بیڈمنٹن کھیلوں گا. بہت خوشی ہے مجھے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس اسکول میں آپ پڑھتے تھے وہاں پہ آپ کی کوئی فیمیل فرینڈس بھی ہوں گی، اب ان کے ساتھ کوئی دوبارہ رابطہ ہوا ہے یا آگے رابطہ رکھنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سوچا آپ نے اس بارے میں؟ میرا تو ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور وہ ان کا دل بھی کرتا ہے, وہ آنے کو ملنے کو ان کا دل کرتا ہے. اور کچھ آئیں بھی تھیں, مل کر بھی گئی ہیں, اور کچھ کافی دور سے بلانگ کرتی ہیں, تو وہ آئیں گی. تو کس طرح سے اب پہلے کی طرح ہی ملے ہیں گلے لگا کے، اور جیسے لڑکیاں لڑکیوں کو ملتی ہیں، یا اب جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب تھوڑی سی ہیزیٹیشن آ گئی ہے؟ جی ہاں, ہیزیٹیشن آ گئی ہے. اب میں صرف ان کو سلام کیا کروں گا بس. وہ جو آپ کے ساتھ دوسرے آپ کے بھائی ہیں، وہ ان کا بھی یہ سیم ہے سارا؟ جی وہ بھی سیم ہے. وہ مجھ سے جو نا کافی تیز بھی ہے اور کافی غصے والا ہے. اچھا، تو آپ بھی اسکول ٹائم میں غصہ کرتے تھے کبھی؟ جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے غصہ کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھی کبھی غصہ کیا ہو، راستے میں جاتے ہوئے کبھی غصہ کیا ہو؟ وہ جیسے مردوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھئی بہت غصہ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کا بھی رہا ہے یا آپ کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہی تھا؟ نہیں, میں بھی غصے والا تھا. میں اسکول جایا کرتا تھا نا, تو لڑکیاں, میں ان کو کہتا یہ کھیل کھیلتے ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے نہیں یہ کھیلنا.
مجھے کافی غصہ آیا کرتا تھا ان پہ. میں لڑکیوں والے کپڑے پہنتا تھا تو میرا دل کرتا تھا میں لڑکوں والے کپڑے پہنوں. میرا ہیئر اسٹائل سمپل تھا اور میرے بال بھی کافی لمبے تھے اور میں کپڑے بھی جو ہے نا سمپل ہی پہنتا تھا تب. اور میں نے کوئی کاسمیٹک یوز نہیں کیا آج تک. مجھے دل نہیں کرتا. میرا کمر تک میرے بال تھے, کافی لمبے میرے بال تھے. کسی شادی کے اوپر آپ نے کبھی آنکھوں میں کاجل لگایا ہو, کبھی جو ہے وہ آئی لیش لگا کے نکلے ہوں, کبھی اسکول کا مینا بازار ہو, یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کبھی کوئی اینول فنکشن ہو اسکول کا, کسی قسم کا آپ وہاں پہ تیار ہو کے گئے ہوں, کوئی آپ کو ایسا واقعہ یاد آتا ہے؟ نہیں, آج تک تقریباً میں نے کبھی بھی نہیں, بالکل کبھی بھی نہیں جو ہے یوز نہیں کیا کاسمیٹکس وغیرہ. میری فرینڈ جو ہے وہ مجھے کہتی تھی تم کیوں نہیں یوز کرتی. میں نے بولا میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. آنے والے ٹائم میں کیا پلان ہے باپ کا؟ اب صحیح میں جو نا ہیئر اسٹائل اچھا بناؤں گا, اچھے مونچھیں اور داڑھی اور اچھے کپڑے انشاءاللہ. ابھی ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ابھی 17 ایئرز ہو. میرے جو ہے نا میں پری میڈیکل میں جو ہے نا تھا فرسٹ ایئر میں, اور اب آگے بھی انشاءاللہ میں پری میڈیکل میں جو ہے نا پڑھوں گا. اور میرا بچپن سے یہی خواہش ہے کہ میں آرمی ڈاکٹر بنوں, اور میری آگے بھی یہی خواہش ہے کہ میں آرمی ڈاکٹر بنوں. اور اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ مجھے میری خواہشات میری پوری کرے. اور لوگوں کو تو پتہ چل چکا ہے سب کو کہ میں اب لڑکا بن گیا ہوں, اور سب یہی کہتے ہیں کہ یہی لگتا ہے کہ پہلے تم لڑکی نہیں تھے. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو یہ بات کب محسوس ہوئی کہ آپ کا جو یہ بیٹا ہے اس کو لڑکا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لڑکی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آج سے 1 مہینہ پہلے یہ لڑکی تھیں. تو آپ ہمیں یہ ذرا بات بتائیں کہ آپ کو کس ایج میں یہ بات فیل ہونا شروع ہوئی؟ دیکھو جی, میری 9 بیٹی ہیں, تو میرا تو خواہش ہوتی ہے ہر گھر میں والدین کی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے. تو شکر الحمدللہ, شکر خدا کا کرتے رہے ہیں ہم بھی. 9 بیٹیاں ہو گئی ہیں, تو ابھی سارا مطلب وہ ختم تھا کہ آگے ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے ہمیں نوازے, وہ بھی جوان کر کے. تو شکر الحمدللہ, اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے. کس ایج میں آپ کو فیل ہوا کہ یہ ان کی حرکات و اسناد سے کہ یہ جو ہیں وہ لڑکے ہی ہیں؟ جو ہے نا یہ تو بچپن سے تھی, بچپن سے یہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں والا ان کا بول چال وہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم یہ کریں گے, میں یہ کروں گا, اس طرح. مطلب یہ نہیں کہتے کہ میں کروں گا. یہ اسکول میں بھی ان کا یہی مطلب ٹیچر ان کو سمجھاتی کہ آپ لڑکی ہیں, لڑکی والی بات کریں, لیکن یہ لڑکوں والی بات کرتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان کا جینڈر پہلے جو ہے وہ فیمیل جینڈر کے تھے یہ, اس کے بعد یہ میل جینڈر میں کنورٹ ہوئے. یہ سارا جو پروسیس ہے اس کے اندر آپ کا کتنا خرچہ ہوا اور اس میں آپ نے کتنا سفر کیا؟ کیونکہ آپ کو یہ لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہوگا کہ یہ کون سا کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے یا ہوتا ہے؟ نہیں, ہم نے یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے ہمیں پتہ چلا ہے رپورٹ وغیرہ کے بعد. تو بتایا ہی نہیں تھا کسی کو. اگر کسی کو پتہ چلا ہے نا تو اس نے ہمارے سے بات ہی نہیں کی. ابھی جو ہے نا جب آپریشن ہو گیا ہے نا تو ہم نے بتایا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور اس کے بعد گھر آ گئے ہیں. تو میں شکر الحمدللہ, یہ ہمارے گاؤں ساتھ والے صاحب بہت خوش ہیں. ابھی تو باہر والے لوگ ڈسٹرکٹ ہیں ان سے فون آ رہے ہیں کہ بڑا مطلب اللہ نے کرم کیا آپ پہ. تو تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے نا یہ ہمیں پتہ تھا. کبھی ایسے ہوا ہو کہ آپ کی یہ جو بیٹیاں تھیں وہ کبھی باہر گئی ہوں اور کبھی لڑ کے آئی ہوں واپس, اور آپ کے گھر میں پیچھے سے ان کے ماں باپ آئے ہوں کہنے یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے بچے کو مارا ہے یا بیٹی نے جو ہے وہ مارا ہے, کبھی اس طرح کا کبھی کوئی پیغام آیا ہو؟ نہیں جی, کوئی نہ اسکول سے کوئی مطلب کمپلین کیا نہیں کہ آئی ہے, نہ ہی گاؤں سے کمپلین کی کوئی آئی ہے, کیونکہ میں ان کو باہر جانے نہیں دیا, باہر والے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا گاؤں میں. صرف اسکول جانا ہے, اسکول کے بعد آ کے اسکول سے کوئی شکایت آئی تو نہیں آئی. میں اسکول باقاعدہ ہر مہینے جا کے پرنسپل وغیرہ کے پتہ کرتا تھا, تو وہ بہت اچھا مطلب ہے. تو اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سارا کچھ چھپا کے, اور جب یہ سارا ہو گیا کتنا عرصہ ان کو لگا ریکور ہونے میں جو ان کا آپریشن ہوا تھا؟ یہ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر ہی سارا کام ان کا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو کیا فیلنگز ہے اب آپ کی؟ اب آپ کے جو ہے وہ 2 بیٹے ہیں, 7 بیٹیاں ہیں, جو کہ پہلے 9 بیٹیاں تھیں. تو اب آپ کیا فیل کرتے ہیں اور آگے کیا پلان کیا ہے آپ نے ان کے فیوچر کے بارے میں؟ بہت اچھا مطلب فیل کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ, اللہ نے بہت آسان کیا ہمارے پہ. تو اب ان دونوں کو پڑھائیں گے,
جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ان کا